السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹیوٹر چینل اور ہم پڑھ رہے ہیں اردو جماعت چورم، اور آج ہم پڑھیں گے سبق 22 شاندار فیصلہ۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اس چیپٹر میں جو نیچے شاندار فیصلے کے نیچے جو آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہے وہ لکھا ہوا ہے برائے مطالعہ۔ تو اس کے جو ہے آپ کو مشقی سوالات بھی نہیں ملیں گے، بس آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور آخر میں سبق کے آخر میں کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات دینے۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم پڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور ڈیٹ اینڈ ڈے ڈال لیجئے گا آپ لوگ، اور آ جاتے ہیں اس طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا۔ گھوڑا خریدتے وقت یہ شرط رکھی گئی تھی کہ میں دوڑ میں گھوڑے کا امتحان لوں گا۔ گھوڑا امتحان میں پورا اترا تو رکھوں گا۔ انہوں نے امتحان کے لیے گھوڑا ایک سوار کو دے دیا۔ سوار نے جب گھوڑے کو دوڑایا تو گھوڑا گر گیا اور چوٹ کھا کر لنگڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس کرنا چاہا، لیکن بیچنے والے نے واپس لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر جھگڑا ہو گیا۔ فیصلے کے لیے دونوں ایک عالم کے پاس گئے۔ عالم نے دونوں کی بات سنی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے امیر المومنین، جب آپ نے گھوڑا خریدا تھا تو کیا اس وقت یہ صحیح حالت میں تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، درست حالت میں تھا۔ عالم نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو گھوڑا آپ کو لینا پڑے گا، یا پھر آپ نے اس گھوڑے کی جس حالت میں لیا تھا اسی حالت میں لوٹا دیں۔ یہ فیصلہ امیر المومنین کے خلاف تھا، لیکن اس کو سن کر وہ اتنے خوش ہوئے کہ عالم کو قاضی مقرر کر دیا۔ قاضی مقرر ہونے کے بعد انہوں نے فرائض کی قابلیت اور دیانتداری سے انجام دیے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ ایک دفعہ ان کی زر کہیں گر گئی، اسے ایک یہودی نے اٹھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی زر یہودی سے مانگ لی، لیکن یہودی نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو وہ زر زبردستی لے سکتے تھے، لیکن جس طرح وہ وقت کے بڑے حکمران تھے، اسی طرح وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے۔ ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ کسی پر زبردستی کریں، اس لیے انہوں نے قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی ثبوت موجود نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یہ فیصلہ تسلیم کرتا ہوں اور اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں۔ یہ زر اس یہودی کے پاس رہے گی۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی نے کہا، قاضی صاحب، سچ بات یہ ہے کہ یہ زر واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ پھر وہ تعجب سے کہنے لگے، اے خدا، اسلام میں انصاف کا معیار اتنا اونچا ہے، آج امیر المومنین اپنے ماتحت قاضی سے فیصلہ کرانے کے لیے پیش ہوا، اور قاضی کی سماعت کے بعد فیصلہ امیر المومنین کے خلاف میرے حق میں دے دیا گیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ دین جو اس قسم کے فیصلے کرنے کا حکم دے وہ برحق ہے، اور میں آج اس سے متاثر ہو کر عدالت کے سامنے سچے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے عدالت میں اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، جب قاضی صاحب صادق دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ یہ زر امیر المومنین کی ہے۔ میں ایک رات ان کے لشکر کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، یہ زر ان کے اونٹ سے گر گئی تھی جسے میں نے اٹھا لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ بیان سن کر ارشاد فرمایا، چونکہ اب تو مسلمان ہو گیا ہے، لہٰذا یہ زر میں نے تجھے بطور تحفہ دی، اور اس کے ساتھ ہی یہ عمدہ گھوڑی بھی تجھے بطور تحفے پیش کرتا ہوں۔ خلیفہ راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کے عین مطابق تھا۔ ایک موقع پر جب قریش کی کسی عورت کو چوری کے الزام میں سزا سنائی گئی تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ وہاں جب کوئی غریب شخص
جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی، مگر جب امیر شخص جرم کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ آنے والے ادوار میں جب کبھی انصاف کا بول بالا رہا، امن و استحکام قائم رہا، مسلمان حکمران اپنی تمام رعایا کے لیے عدل و انصاف کی فراہمی یقینی بناتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک یقینی بنایا جاتا رہا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی ریاست عدل و انصاف کا نمونہ بنی رہی۔ آج کے دور میں بھی عدل و انصاف کا مستحکم نظام ملکوں کی ترقی اور خوشحالی کا باعث ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے تمام معاملات میں عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ سمجھیں اور بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی کے پاس کون سا مقدمہ لے کے گئے تھے؟ وہ یہ مقدمہ لے کے گئے تھے کہ ان کی زر جو تھی وہ چرا لی گئی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی کے فیصلے کو سن کر کیا کہا؟ حضرت علی نے قاضی کے فیصلے کو سن کر ان کا فیصلہ جو ہے وہ مان لیا تھا۔ یہودی نے اسلام کیوں قبول کیا؟ یہودی نے اسلام اس لیے قبول کیا کیونکہ وہ قاضی کے فیصلے سے اور سچی بات سے متاثر ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کے اسلام قبول کرنے پر کیا کیا؟ انہیں وہ زر بطور تحفے دے دی تھی جو اس نے چرائی تھی، اور ساتھ ہی ایک عمدہ گھوڑی بھی ان کو بطور تحفہ دی تھی۔ آخری سوال ہے، خلیفہ راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس طرز عمل سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں جو ہے وہ عدل و انصاف کا حکم ملتا ہے کہ کس طریقے سے وہ جو ہے عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ ہمارے اس چیپٹر کا جو ہے وہ اختتام ہو جاتا ہے۔ یہ چیپٹر جسٹ آپ نے ریڈنگ کرنی تھی، اور اس کے اندر یہ جو ترازو کی جو پکچر بنی ہوئی ہے، یہ بیسیکلی جتنی بھی کورٹ ہوتی ہیں، کورٹ کے باہر یہ ان کا جو ہے سمبل کا سائن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برابری انصاف ملے، جو کسی نے بھی جرم کیا اس کو سزا ملے، اور جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو ظلم سے نجات دی جائے۔ تو یہ جو ہے بیسیکلی سمبل ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی پریکٹس یہ کہوں گی کہ اس کی آپ جو ہے ترازو کی پریکٹس کریں، ڈرائنگ کر اس کا پوسٹر بنائیں، اور عدل و انصاف سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایک واقعہ جو آپ کو بہت اچھا لگا ہو وہ نیچے لکھ کر اور اپنی کمرہ جماعت میں آپ چسپاں کر دیں۔ یہاں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اب ہمارے پاس صرف اور صرف ایک لاسٹ چیپٹر بچ گیا ہے، سبق نمبر 23، اور چیپٹر کا نام ہے تاریخی عمارتیں۔ انشاءاللہ ہم وہ بھی کمپلیٹ کر لیں گے، پھر ہماری بک کا اختتام ہو جائے گا۔ یہاں پر اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اسی محنت کے ساتھ اردو پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔